مبارک مہمان کی حیثیت سے آیا ہے. ہمارے گھروں میں بھی مہمان آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے. جو تو کسی بڑے گھر سے آیا ہو نا تو اس کی آؤ بغل بھی بڑی کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے, خود سے بن گیا. عام لوگ آئیں گے, عام طریقے سے ہم اس کو چائے پانی پہ بس بٹھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی بڑے گھر سے مہمان آتا ہے, یا فرض کریں کوئی ہمارا بہت چاہنے والا بھیجتا ہے, بہت چاہنے والا بھیجے گا, ہم اس کی خوب آؤ بھگت کریں گے. اور وہ بھی جا کے پھر بتاتا ہے یار کیا تعلق رکھا ہے تم نے, کیا یار تمہاری محبت, تمہارا نام لیا اس نے تو عزت ہی بڑی کی ہے. تمہارا نام لیا تھا اس نے تو سر پہ بٹھا لیا, اس نے بڑی عزت اور تکریم کی. یہ معاشرتی طور پہ تو ہمیں اس باتوں کا پتہ ہے کہ کس کی کتنی سیوا کرنی ہے, کس کی خدمت کتنی کرنی ہے. امیر رشتہ داروں میں سے, بڑے میں سے کوئی آ جائے تو ہماری دوڑیں لگ جاتی ہیں. ہم نے وہ چیز خود بھی شاید کو نہ کھائی ہو جو ہم چاہتے ہیں یار اس کو کھلا دیں, پہلے ہی کھاتا ہوا ہے, ہم اس کو اور کھلا رہے ہیں. تو اگر کوئی عام, جس کو ہم عام سمجھتے ہیں, وہ آ جائے گا تو ہم بھی اس کو ایسے ٹرکا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو گھر میں موجود ہے بس اسی طرح سے کو کھلا دو. سوچتے ہیں بٹھانا بھی ہے کہ نہیں. لیکن یاد رکھ لیں, مہمان جس نے بھیجا ہوتا ہے اس کی جتنی قدر کریں گے نا, تو وہ جا کے تو بھیجنے والے کو خوش کر دیتا. وہ کہتا ہے تم نے مجھے بہت اچھی جگہ پہ بھیجا, بڑی قدر کیا اس نے میری. تو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, بچوں, رمضان المبارک کی تو مہمان بن کر آیا. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کو مہمان بنا کر ہمارے پاس بھیجا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ہم اس مہمان کی کتنی قدر کرتے ہیں. ہم دیکھیں کہ اس مہمان کی ہم نے کتنی اوقات کی ہے, ہم نے اس میں کتنا فائدہ اٹھایا ہے. جہاں نوافل سنتوں کے برابر, سنت کا ثواب ادا کرے تو جو ہے وہ فرض کے برابر, فرض کئی گنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب بڑھا دیا. تو یہ ہمارے پاس ایک مہمان بن کر جو مہینہ آیا, ہمیں چاہیے ہم اس کی قدر کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں. آج بات ہوتی ہے یو ٹرن کی, کوئی کچھ جو ہے وہ کسی نہج پہ بات کر رہا ہے جی یو ٹرن فلاں لے لیتا. میں آپ کو بتاؤں سب سے بہترین یو ٹرن کیا ہے, اور یو ٹرن زندگی میں بہت ضروری ہے. اور وہ کیا ہے کہ گناہوں کی زندگی سے چلتا انسان ہجرت کر کے تو دوبارہ نیکی کی راہ پر آتا. تو یہ جو ہے, آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں جو آیت مبارکہ فرمائی اللہ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی ملے گا تمہیں, شیطان قید کر دیا گیا. ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے میں اس مہینے میں آسانی ہوتی ہے. اور یہ تربیت, ایسی تربیت اپنی رمضان المبارک میں فرما لیں کہ آئندہ 11 مہینے تک اس کی جو ہے نا وہ اس کے اثرات ہم پر قائم رہیں. 11 مہینے تک اس کے اثرات قائم رہنے چاہیے. اگلے رمضان المبارک تک اس ماہ مبارک کی عبادات کا, اس ماہ مبارک میں ذکر اذکار کی ہمیں اتنی عادت ہو گئی ہو, عبادات کی اتنی عادت ہو گئی ہو کہ اگلے رمضان المبارک تک انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اثرات رہیں, اس کے فیوز و برکات رہیں, اور ہم پھر اسی طرح سے رمضان المبارک کو پائیں اور اس کی قدر کریں. تو یہ جو ہمیں فرصت کے دن مل رہے ہیں گھروں میں, اس کو غنیمت جانیے اور قضا نمازوں کو ادا کرنا شروع کریں. آج سے نیت کر لیں, ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, ابھی بہت دیر ہے, ابھی بہت دیر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مہمان بن کر ہماری زندگی میں آیا, آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کیسا یہ نکھار پیدا کر دے گا اگر ہم اس کی قدر کرنی شروع کر دیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ رمضان کی برکتیں کتنی ہیں تو آپ دعا کریں کہ سارا سال رمضان رہے. ایک مہینے کی بھوک پیاس کیا چیز ہے. میں اس دن یہاں درس کرتے ہوئے بھی بیان کر رہا تھا کہ جس طرح موجودہ وائرس کی بات کرتے ہیں, کرونا وائرس ہے, تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے دنیا کے جو ریسرچرز ہیں وہ جب اس کی کھوج میں نکل رہے ہیں تو نئی سے نئی تحقیق سامنے آ رہی ہے, اور وہ تحقیق وہ اسلام کے نظریے کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس کے بدنی فوائد کتنے ہیں. وہ سارے کے سارے بیٹھ کے, تو جنہوں نے بایولوجیکل ریسرچ کی ہے اس پر, وہ کہتے ہیں اگر 10 سے 12 گھنٹے تک اگر بھوکا رہ جائے
20 سے 25 دن تک اس طرح بھوکا رہ لیا جائے تو ہمارے جسم میں ایسے اینٹی باڈیز پیدا ہو جاتے ہیں جو اس قسم کے ہر خطرناک بیکٹیریا کو جسم میں خود ہی کھا کے ختم کر دیں. اب اندازہ کریں ذرا، اب رمضان المبارک پہ غور کریں. اللہ کے رزق میں کمی تو نہیں ہے. یہ دنیا کا نظام تو نہیں کہ جی منگل بدھ کو جانوروں کے گوشت کا دن ناگا ہے تاکہ نسل ذرا ان کی چلتی رہے اور ہم نے ابھی بات بنا لی. اللہ تعالیٰ کے خزانے بے شمار ہے. ایک مہینہ بھوکا پیاسا، اور بھوکا پیاسا بھی ہم کیا رہتے ہیں، شام کو ساری کسر تو نکل جاتی. کون سا رزق بچا لیا؟ رزق تو اضافہ ہو گیا. آپ یقین کریں، گھروں میں دیکھ لیں، بازاروں میں دیکھ لیں، رزق میں پہلے کی نسبت اور زیادہ اضافہ ہو گیا. ہم نے کون سا کام کھا کے راشن پورا کر لیا؟ لیکن آپ برکتیں دیکھیں کتنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقوی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم سے تمام فاسد مواد کو ختم کرنے کے لیے، ہر قسم کے گناہ کو، عیب کو ہم سے دھونے کے لیے ہماری بدنی تربیت بھی کر دی، مرمت بھی کر دی، ہماری اخلاقی تربیت بھی کر دی کہ رمضان المبارک ہمیں عطا کیا تو اس سے اتنا فائدہ ہو. تو ہم تو اصل میں جانتے ہی نہیں کہ وہ کیا اس کی نعمتیں کتنی ہیں. ہم جانتے نہیں کہ اس کا فضل کس طرح چھم چھم ہم پر برس رہا ہے. کہ صحابہ کرام کو فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ رمضان میں برکتیں کتنی ہیں تو تم یہ دعا کرو، یہ حسرت کرو کہ سارا سال ہی رمضان المبارک ہے. تو اس لیے بھائیوں اس کی قدر کریں. ابھی بھی جتنے ایام باقی ہیں اپنی اصلاح کریں. اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. ہم اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پسند آ جائیں. ہم اس طرح سے اس مہمان کی قدر کریں، اس طرح سے قدر کریں کہ یہ مہمان جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتائے کہ اے اللہ تیرے اس بندے نے میری بڑی قدر کی، اور یہ بخشش کا پروانہ بن کر ہمارے جو ہے وہ نصیب میں آ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کا صدقہ زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کرنے کی، عبادات کرنے کی اور اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.